الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ واجب الاحترام دوستو بزرگو، اسلام ایک متوازن دین ہے۔ وہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان صرف حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو یہ شخص مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں مکمل داخل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ صرف اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے بھی وقت پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حج بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ صرف حقوق اللہ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آپ کے ماتحت جتنے بھی ہیں آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، آپ اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، تب جا کے آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر اسی طرح صرف حقوق اللہ کا خیال رکھا، حقوق العباد سے غفلت برتی، تو اس کے بارے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، تو ہمیں دونوں طرف خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نے حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر فرمایا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر فوراً فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلی ترجیح والدین کی ہے، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، والدین کے ساتھ اچھا رویہ ہو، اچھا سلوک ہو والدین کے ساتھ، کیونکہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں ہی ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، لیکن صحابی رسول نہیں بنے۔ بڑی چاہت تھی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں،
یمن میں مقام تھا، یمن میں رہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بڑی چاہت تھی، والدہ سے اجازت تھی، والدہ نے کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، صرف مدینے میں جائیں، حضور سے ملاقات کر کے واپس تشریف لے آئیں، کیونکہ ان کی والدہ بھی بیمار تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ تو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ یمن سے تشریف لائے مدینہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے۔ تو اویس قرنی رحمہ اللہ دوبارہ وہیں سے بغیر ٹھہرے دوبارہ یمن کی طرف روانہ ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جی اویس نامی شخص یمن سے آیا تھا آپ کی ملاقات کے لیے۔ پھر یہ وہ اویس ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، یمن سے ایک قافلہ آئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس کا رنگ، اس کا حلیہ پورا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیان فرمایا کہ یہ اس کا رنگ ہوگا، اس طرح کا قد ہوگا، اور اے عمر، اے علی، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو کہنا کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ حضرت عمر اور حضرت علی جیسی شخصیت جو 22 لاکھ مربع میل پر اس حکمرانی کرنے والا، حضرت علی جیسے بہادر صحابی رسول، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ایسے مقام والے، ایسے عظیم صحابہ کرام، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، جب اویس سے ملاقات ہو تو اس کو کہنا میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ مقام ان کو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ آنے والے زمانے تک کوئی بھی اس ایسی خدمت نہیں کر سکتا جیسے اویس قرنی نے کی۔ تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کے حقوق کا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتے کو ختم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں عیب تلاش کرتے ہیں کہ یہ فلاں رشتہ دار میرے غم میں شریک نہیں ہوا، فلاں رشتہ دار میری خوشی میں نہیں آیا، میں نے اس کو دعوت دی، میرے دعوت کے بغیر، میں نے دعوت کے ساتھ بھی میں نے دعوت دی پھر بھی نہیں آیا۔ تو یہ گلے شکوے یہ رشتہ داری کو خراب کرتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے کو ختم کرتا ہے تو یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہمسایوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شک ہوا، مجھے غم لاحق ہوا کہ ایسے نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ مل جائے، ایسے حقوق بیان کیے۔ پھر اسی طرح حقوق العباد میں بیوی کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں بیوی کے حقوق بتائے کہ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کریں کہ میں شوہر ہوں، بیوی کے اوپر صرف میرے حقوق ہیں۔ نہیں بھائی، یہ اسلام ہے۔ اسلام نے ہر چیز کے، ہر شخص کے حقوق بیان کیے، ہر شخص کے اوپر دوسرے کے حقوق ڈالے ہیں۔ تو بیوی کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں، اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد دی ہے، اولاد کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت کروائیں، ان کو آپ ان کو وقت دیں، آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ بچے کی عادت تھی وہ پلیٹ میں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہاتھ مار رہا ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، کہ اے بچے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، کہ پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ نہ گھماؤ بلکہ صرف اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ بچوں کی تربیت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ اپنے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، ان کی صحیح تربیت کروائیں، آپ ان کو بھی اپنے حقوق بتائیں کہ یہ باپ کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے، یہ آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ اگر آپ کا بچہ ابھی سے دوسرے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا، اس کے ساتھ جھگڑا فساد نہیں کرے، تو یہ ابھی سے اگر آپ اس کی عادت بنائیں گے، یہ جب بڑا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی عادت یہ برقرار رہے گی، یہ کہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے گا، یہ جھگڑا اور فساد بھی نہیں کرے گا، یہ والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا۔ تو بچپن سے ہی اپنے اولاد کے حقوق کا خیال ہو۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک متوازن دین ہے، یہ ہمیں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے حقوق کا حکم دیتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ مسلمانوں کے حقوق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، دوسری روایات میں 5 حق بتائے ہیں۔ فرمایا کہ جب مسلمان سے ملو تو سلام کرو، جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کیا جائے، جب مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور تیسرا حق کہ جب آپ کے پاس کوئی آئے نصیحت طلب کرنے کے لیے یا آپ سے کوئی خیرخواہی مانگے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کو نصیحت کریں، اور چوتھا حق فرمائے کہ جب کوئی جس کو چینک آئے چینکے تو اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دیں، اور فرمائے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ مسلمان کے حقوق بتائیں۔ اسی طرح فرمایا کہ بندوں میں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، آپ غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم جو آپ کے معاشرے میں رہ رہا ہو، آپ کے ملک میں رہ رہا ہو معاہدے کے ساتھ، تو آپ اس غیر مسلم کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو تکلیف دے، اس سے جبراً زبردستی کوئی چیز ضبط کرے اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اس مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کے لیے وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔ یہ اسلام نے ہمیں حقوق بتائے کہ مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں اور غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں۔ تو اسلام ایک متوازن دین ہے، یہ حقوق اللہ کا بھی حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، نمازوں کا اہتمام، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حکم دیتا ہے کہ ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال، والدین کے حقوق کا خیال، بیوی کے حقوق کا خیال، ہمسایوں کے حقوق کا خیال، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، تب جا کے ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے۔